بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن مجید نے اس کی حقیقتوں کو بھی کھولا، اس لیے صبر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، صبر کیجئے اللہ کی اطاعت پر، صبر کیجئے اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی طرف بلانے پر۔ آپ نماز پڑھنے پہ تو تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں سر درد، میں تو بڑا صبر کرتا ہوں، مجھے کل سے سر درد ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ صبر صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے کا معنی نہیں ہے، اس میں بھی صبر کہ میں نے اپنے دل کو جوڑ کر باندھ کر قیدی بنا کے لگانا ہے۔ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرا دل اگر نماز میں نہیں لگتا تو میں کہاں لگانا چاہتا ہوں؟ رب کی یاد میں مجھے اطمینان اور سکون نہیں ملتا تو سکون دنیا کے کس کونے خدرے میں ملے گا؟ اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا۔ وہ رب جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بنایا ہے۔ فاعبده واصطبر لعبادتي، عبادت اس کی کرو اور اس کی عبادت پہ صبر بھی کرو۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بھی صبر کرے۔ دل چاہتا ہے بری بات کرے، روکے اس کو۔ دل چاہتا ہے فلاں گناہ کرے، روکے اس کو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو روکنے پہ صبر نہیں کرتا وہ تکلیفوں پہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ یہاں میں سلف کا ایک راز آپ کے سامنے رکھ دوں، ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اس سے نفع مل جائے۔ سلف یہ کہا کرتے تھے جس شخص کے پاس یہ صبر کی 2 قسمیں نہیں وہ تیسری قسم نہیں لے سکتا۔ کیا مطلب؟ 2 قسمیں کون سی؟ اللہ کی عبادت پہ صبر اور گناہ نہ کرنا، اپنے آپ پہ صبر کرنا کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا۔ جس کے اندر یہ 2 صلاحیتیں نہ ہوں وہ زندگی کے اندر معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، لیکن یاد رکھنا تم نے پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کسی کو اللہ نے بہت سارا مال دے دیا ہے، بیوی بچے دے دیے ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، اگر اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تو یہ دنیا کی رنگینی ہے، اگر جھکنے والے ہیں تو یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس میں بھی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی نعمت اولاد کی بھی مل گئی اور اللہ نے اس کی شادی بھی کر دی، اس کو اس کے ایمان کو مکمل کرنے کی راہیں آسان بھی کر دی۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جو رزق ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ جب تم برائی سے رک جاؤ گے تو اللہ عز و جلال تمہیں وہ اچھائیاں عطا کریں گے جس کے بارے میں تمہاری عقل نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ برائی کو اس نیت سے چھوڑا جائے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی بات چھوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ جو جھوٹ بول کے سمجھتا ہے کہ میری تجارت کو فروغ ملتا ہے، جھوٹ چھوڑ کے دیکھیے اللہ اس کی تجارت میں برکت کتنی
نہیں ڈالتے. جو دھوکہ دے کر سود کا مال اور اس طرح کے کاروبار میں پڑتا ہے، شاید میں بہت بڑا میرا سٹیٹس بن جائے گا، چھوڑ کے دیکھے اللہ اسے چین کتنا دیتا ہے. صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر اور مصیبتوں پر صبر کرے. جو بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی شکل میں آئے، مومن کے لیے وہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے. میں اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میں اگر اللہ کی خوشنودی کے مطابق عمل کروں تو میرا رب مجھ سے پیار کرے گا. یہ فرق سمجھیے. میں اپنی ذات کے ساتھ اتنا احسان کرنے پہ قادر ہی نہیں ہوں جتنا میرا مالک مجھ پہ احسانات کی بارش کر سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ سے زیادہ رب پہ اعتماد کیجیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن آزمائش خوف سے بھی ہو سکتی ہے، بھوک دے کے بھی آزمائش کریں گے، مال بھی کم ہوگا، کاروبار بھی بس اوقات ختم ہو سکتا ہے، اور تمہاری جانیں بھی چلی جائیں گی. رشتہ دار، بیٹے، والدین، یہ انسان کے لیے کتنی غم کی کیفیت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو صبر کرنے والے ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے.